نستعين وهو خير الناصرين المعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الأحد المتعال، صلوات على عباده المختار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اما بعد فقد قال الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اولم يروا الى ما خلق الله من شيء ان يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله وهم داخرون. درود بر محمد و اہل بیت محمد. صاحب زمان کے ظہور میں تاجید کے لیے بھی درود ایک دفعہ پڑھ کے سورہ مبارکہ نحل قرآن مجید کا موجودہ ترتیب سے 100واں سورہ ہے، اور احباب جو جانتے ہیں یہ 16 کا عدد، اس کا استمتاق 7 ہوتا ہے اور 7 وفا پہ دلیل ہوتا ہے. اور نحل کا معنی مٹھاس ہوتا ہے. وفا کی مٹھاس قرآن میں ہے. فرمان ہو رہا ہے تخلیق کی غرض و غایت، تخلیق کی علتیں، علل تخلیق اور تخلیق کی علتوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی علتیں، ان پہ تذکرہ ہے. اور میں 2 سے 3 منٹ آپ کی توجہ چاہوں گا ترجمے میں، اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھے گا. فرمایا اولم یرو، اے حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں. یہ یرو مضارع کا صیغہ ہے جسے اردو میں ہم مستقبل کہتے ہیں، لیکن عربی میں قانون ہے جب عربی میں مضارع کا صیغہ استعمال ہو تو اس سے مراد صرف مستقبل نہیں ہوتا، حال بھی ہوتا ہے اور آنے والا زمانہ بھی. اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں اور کیا آپ آئندہ دیکھتے نہیں رہیں گے. اس کا مطلب ہے علم الہی میں محمد آج بھی دیکھ رہا ہے. میں ترجمے میں ہی توجہ چاہوں گا احباب کی، زمین ترجمے میں بننی ہے. حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں، اولم یرو الی ما خلق اللہ من شیء. ہم نے ما نکرہ غیر معینہ ہے، اس میں سب شامل ہے. ہم نے جس کو بھی شے سے خلق کیا، مادے سے خلق کیا، میٹر سے خلق کیا، مواد سے خلق کیا. کچھ بھی خلق ہوتا ہے تو اس کے لیے کچھ چاہیے، مادہ، مواد، شے. اسے فلسفے کی زبان میں شے کہتے ہیں، عربی میں اسے مادہ کہتے ہیں، فارسی میں مواد کہتے ہیں، انگلش میں اسے میٹر کہتے ہیں. جیسے آدم مٹی اور پانی سے بنے تو یہ پانی اور مٹی مادہ ہے، میٹر ہے. تو اللہ یہی بتا رہا ہے حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں، ہم نے جس کو مادے سے خلق کیا، ان یتفیأ ظلالہ، ہم نے اس کا سایہ خلق کیا. سلامت رہی، میری امید سے زیادہ بیدار نکلیا. حبیب ہم نے جس کو مادے سے خلق کیا،
ان یتفیعوا ظلالہ، ہم نے لازم قرار دیا کہ اس کا سایہ ہو. پالنے والے کیوں ہو؟ فرمایا اس لیے ہو یمینا و شمالا سجدا للہ وہم داخلون. کیا حسین آیت ہے. ویسے تو حضور سارا قرآن حسن کا مجموعہ ہے، لیکن جو ثناء بدائے طلبی اس آیت میں ہے، قرآن کے لطائف کا لطف لیجئے گا. دیکھیے گا ہاشم صاحب، چلیے ہم نے سایہ اس لیے بنایا، خاموش رہیے اور ترجمے کا لطف لیجئے. کیوں؟ تاکہ تمہارا سایہ کبھی دائیں سجدہ کرے. ہم نے تمہارا سایہ اس لیے بنایا تاکہ تمہارا سایہ کبھی دائیں سجدہ کرے اور کبھی بائیں سجدہ کرے، اور تمہیں وہ بتا دے تم اتنے مجبور ہو اپنے سائے کو میرے سجدے سے روک نہیں سکتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ سلامت رہیے. میں آیت ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں. حبیب، اچھا ایک بات تو آیت سے اولم یہ رہو کہ آپ نے دیکھا نہیں، اس کا مطلب ہے جب تک بھی مواد سے لوگ بنتے رہیں گے محمد کی آنکھوں کے سامنے رہیں گے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے حضرت نوح سے اللہ نے کہا تھا نوح وسن الفلک بأعیننا، نوح کشتی بنا ہماری آنکھوں کے سامنے. اللہ نے نوح سے کہا تھا نوح کشتی بنا ہماری آنکھوں کے سامنے. سرکار حسن عسکری سے کسی نے پوچھا، اسے کہا مولا یہ اللہ کی تو آنکھیں نہیں. فرمایا اللہ کی اپنی آنکھیں نہیں ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ نے زمین پہ آنکھ بنایا ہے. دیکھتے وہ ہیں، وہ اس کی آنکھیں بنتے ہیں. حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں، ہم نے جس کو بھی مادے سے بنایا، تمام شیعہ سنی دوست بیداری سے سنیے، روایت نہیں، حدیث نہیں کہ ضعیف ہو، تاریخ نہیں کہ من گھڑت ہو، قرآن ہے، اور کم از کم جس کے لیے قرآن کافی ہے اس کے لیے زیادہ حجت ہے. ابھی تفسیر تو کی نہیں گئی، ابھی تو میں نے آیت پڑھی ہے. حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں، ہم نے جس کو شے سے خلق کیا، ہم نے اس کا سایہ بنایا. کیوں؟ تاکہ سایہ کبھی دائیں سجدہ کرے کبھی. کمال جملہ کہنے لگا ہوں، امید ہے یہاں تک پہنچے گا. یہاں سے گزر کے سجدہ فرعون کے سائے پہ بھی واجب تھا. چلے جتنے پہنچے ہیں، یہی تو اللہ کے مسجود ہونے کی دلیل ہے. اس نے سایہ بنایا ہی اس لیے کہ جو میرے سجدے کا انکار کرے میں سائے سے کرواؤں گا. تم میرے سجدے کا انکار کر کے تو دکھاؤ. اور یہ سایہ کیوں بنایا جانتے ہیں؟ یہ اس کا سایہ تو ضرور ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کا امکان تھا کہ شاید یہ سجدے سے مکر جائیں، تو اللہ نے سایہ بنا دیا. اس آیت کا نتیجہ عزیزو کیا نکلا؟ سورہ نحل ہے. جو بھی شے سے خلق ہوگا، مادے سے خلق ہوگا، اس کا سایہ ہوگا. یہ قانون ہے قرآن کا. جو مادے سے، میٹر سے، مواد سے خلق ہوگا اس کا اسے الٹ دے. جس کا سایہ ہوگا، سایہ ہونا دلیل ہے کہ یہ مادے سے بنا ہے. خلاصہ یہی ہے، اگر سایہ ہے تو ماننا پڑے گا یہ شے سے بنا ہے، اور اگر کسی باکمال کا سایہ نہ ہو تو ماننا پڑے گا یہ شے سے نہیں ہوا. آباد و شاد رہی.
عزیزو اگر کسی کا سایہ نہیں تو ماننا پڑے گا وہ مادے سے، وہ شے سے، جو شے سے نہیں بنے گا اسے موت بھی نہیں آ سکتی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر کوئی مادے سے نہیں بنا، قرآن کہتے ہیں کل شیء ہلاک، ہلاکت شے کو ہے۔ حضور ہلاکت مادے کو ہے، اگر کوئی مادے سے ہی نہیں تو اسے موت۔ میں نے ایک باکمال دیکھا ہے، تمام فرقوں نے جس کے بارے میں اتفاق سے لکھا ہے کہ وَقَانَ نَبِيٌّ صلی اللہ علیہ وسلم لا يَكُونُ لَهُ ظِلٌّ، کائنات میں صرف حسین کا نانا تھا جس کا سایہ کسی نے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ کہ آج میں نے زمین بنانی ہے، اس میں پھر آگے چلنا ہے، مزاج آج بیدار کرنے پڑیں گے۔ جس کا سایہ ہے وہ مادے سے، جس کا سایہ نہیں وہ شے سے۔ تو پھر محمد مصطفیٰ کا سایہ نہیں، تمام نے لکھا، پھر وہ شے سے نہیں۔ اگر شے سے نہیں پھر انہیں موت نہیں آئے گی، ہلاکت شے کو ہے۔ میں نے سوچا پالنے والے تو نے اپنے حبیب کا سایہ کیوں نہیں بنایا؟ اس میں علم کے سمندر بہائے ہیں شیعہ سنی علماء نے۔ جیسے علامہ علوسی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس لیے سایہ نہیں تھا کہ انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذل اللہ علی الارض ولا یجوز لذل ذلہ، کیونکہ رسول خود زمین پہ اللہ کا سایہ تھا۔ جی، اور اللہ کے سائے کا سایہ نہیں ہوتا۔ یہ جو بادشاہوں کو لوگ کہتے ہیں نا خوشامد کے طور پہ ذل الہی، وہ خوشامد ہے، حقیقت نہیں۔ کائنات میں حقیقی ذل الہی صرف میرا نبی ہے۔ عزیزو سایہ نہیں تھا اس لیے کہ خود ذل الہی تھے، اللہ نے سایہ بنایا ہی نہیں۔ جان اور یہ کمال یہ ہے جس کا اپنا سایہ نہیں تھا نا، جو اس پہ سایہ بنے اسے عمران کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو بے سائے پہ سایہ بنے اسے عمران کہتے ہیں۔ اور صرف ابو طالب نہیں، جناب ہاشمی صاحب جعفر طیار ہجرت حبشہ جب کی، شاہ حبش نے پوچھا کون ہے تمہارا نبی؟ رسول اللہ کی تعریف کی، پھر اس کے بعد کہا، فرمایا وَذِلُّهُ أَخِي عَلِيًّا قَائِمُ مَقَامَ أَبِي، فرماتے جب تک میرا باپ تھا وہ مصطفیٰ پہ سایہ تھا، اب باپ کی جگہ میرا بھائی علی سایہ ہے۔ آج میں چھویا جی سلامت رہیے۔ آپ سلامت رہیے۔ خود ذل الہی جو اس کا سایہ بن کے ساتھ چلے۔ ایک اور گزارش کروں، مسند ایک جیسوں کو دی جاتی ہے، ایسے ہی ہے۔ اگر مصطفیٰ کا سایہ نہیں تھا مسند پہ بھی اسے بٹھاؤ جس کا سایہ نہ ہو۔ میں ایک بات آئی ہے کہوں، میرے جانا دیکھیے گا بابا جی، ایک لمحے کے لیے دیکھیے گا، بات آئی ہے کہنے لگا ہوں، چہرے میں دیکھ رہا ہوں۔ رسول اللہ کی حدیث ہے اولنا محمد، اور یہ جانتے ہیں یہ 4 معصوموں سے مروی ہے، اتنی معتبر، رسول اللہ سے، مولا علی سے، سرکار صادق سے، اور سرکار امام علی نقی سے۔ یہ حدیث اتنی معتبر، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد۔ زمانہ اللہ جانے کیا سمجھا، میں تو یہ سمجھا اگر سارے محمد ہیں تو پھر 14 کا سایہ نہیں تھا، اگر ایک کا
نہیں تھا. حضور اگر ایک محمد کا سایہ نہیں تھا تو پھر 14 کا نہیں. اور ایک اور بات بھی کہہ دوں، اگر 14 کا سایہ نہیں تھا، یہ سارے محمد ہیں. میں آرام سے ایک بات کہتا ہوں، آل محمد کے بارے میں مذکر و مؤنث کی بحث میں نہ چلو. یہ وہ ہے جس گھرانے میں مستورات بھی محمد ہوتی ہے. اس سے آگے حضور، اس سے آگے میں نے کیا کہنا ہے؟ جس کبھی کلنا محمد سے جناب سیدہ کو کوئی نکال سکتا ہے؟ نہیں، شامل ہے. تو پھر جہاں مستورات محمد ہوں. ایک اور بات بھی کہو، جاگیے اور میری جانب دیکھیے گا. یہ بطول پرتو تھے اپنے بابا کا. بطول کے حافظے پہ بھی اسی نے حملہ کیا جس نے پہلے محمد کے حافظے پہ کیا تھا. سب یہ مشہور ہے نا، سرکار امام زمانہ آئیں گے، جابر بن عبداللہ انصاری نے پوچھا سرکار زمانہ سے کہ ہم کیسے پہچانیں گے رسول اللہ سے، ہم کیسے پہچانیں گے اپنے وقت کے امام کو؟ اگر ہماری زندگی میں آ گئے کہ ہم جبروت سے پہچانیں گے؟ تخت و تاج ہوگا، جبروت ہوگا، روب ہوگا. پھر میں نہیں، وہ تو ایک کونے سے کعبے کے رکن یمانی کی طرف سے بکریوں کا ریوڑ ہانکتے ہوئے ننگے پاؤں چلتے ہوئے آئیں گے. تو کروڑوں کے مجمع میں پہچانیں گے کیسے؟ میں نے حل ڈھونڈا ہے اور وہ اسی حدیث سے ڈھونڈا ہے. زمانہ بھٹکتا رہے کہ امام کون ہے کروڑوں میں، میں تو دیکھوں گا یہ کلنا محمد کا آخری ہے. کروڑوں میں جس کا سایہ نہیں ہوگا وہی میرا امام ہوگا. اب آگے ساتھ رہیے. نہیں تھا میرے آقا کا سایہ. کیوں؟ یہ 6 دن پہلے کی بات ہے. آپ بھی کرتے صاحب تائید کریں گے. حاجی صاحب کون سی مجلس ہے جو آپ نے چھوڑی؟ ہر مجلس میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ، رونق ہے مجلس کی. 6 دن پہلے کی بات ہے. اس سے پہلے ممبر سے ہوئی بھی نہیں اور میں نے بھی نہیں کی اور میرے بزرگوں نے بھی نہیں کی. جی کسی نے نہیں کی. یہ 6-7 دن پہلے کی بات ہے. ایک بزرگ عالم فوت ہوئے، ان کی لائبریری میرے ہاتھ چڑھی تو سامنے آئی میرے ایک تحریر کہ سایہ کیوں نہیں تھا. انہوں نے 9 وجوہات لکھی ہیں سایہ کیوں نہیں تھا. 2-4 وجوہات بڑی مشہور ہیں جسے علامہ آلوسی نے بھی لکھا ہے. انہوں نے کہا اور بھی وجوہات ہیں. کیا؟ وہ کہتے ہیں پہلی وجہ یہ ہے سایہ بے شعور ہوتا ہے. سایہ بے شعور، اور اللہ کو پسند ہی نہیں کوئی بے شعور محمد کے ساتھ جڑ جائے. سایہ میں شعور نہیں ہوتا. اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ سایہ اگر بے شعور ہو وہ محمد سے منسلک ہو. دوسری وجہ وہ کہتے ہیں سایہ ذوی العقول میں نہیں آتا، یعنی اس میں عطاعت نہیں ہوتی. یہ اتنا سرکش ہوتا ہے کہ سائے والے کی مرضی کے بنا کبھی آگے چلا جاتا ہے. میرا تمام شیعہ دو ساتھ لے ایک لمحے کے لیے کبھی پیچھے ہوتا ہے. اللہ کو یہ گوارا نہیں محمد کا اپنا سایہ بھی محمد سے آگے بڑھ جائے. میں اسے اردو میں آسان کر دوں. جو اللہ محمد کے اپنے سائے کو اس سے آگے نہیں برداشت کرتا وہ کسی ہمسائے کو بھی نہیں کرے گا. آپ تھی سلامت رہیے. آپ کی محبت ہے. 2 وجوہ ہوگی، 3
تیسری وجہ وہ کہتے ہیں آقا چلتے تھے تو صحابہ کرام ساتھ چلتے تھے. ہو سکتا تھا کسی صحابی کا قدم آ جائے، صحابی کسی کا، حالانکہ سایہ نہ جاندار ہے، سائے میں نہ سانسیں ہیں نہ حیات ہے، یہ باقی ہے سائے والے کے بقا کے ساتھ. نہ اس میں عقل نہ شعور. پھر بھی اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ کسی کا قدم محمد کے سائے پہ آ گئے. یہی فرق ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں اور اہل بیت میں. صحابی محمد کے سائے پہ قدم نہیں رکھ سکتے، علی محمد کے کندھوں پہ سوار ہو کے. ایک سادہ سا فرق ہے حضرت سادہ مطلوب سا فرق ہے. یہ ایک جگہ پہ نہیں، کئی جگہ پہ. کبھی حسنین کو بٹھایا، پھر ایک دفعہ اچھا پہلے تو فتح مکہ پہ بابا کو بٹھایا، دونوں قدم ایک ادھر ایک ادھر. رسول اللہ انتظار کر رہے تھے کہ بت ہیں اونچے، ٹوٹتے نہیں، ہاتھ نہیں پہنچتا، یعنی بت بہت بلندی پہ ہیں. میں کہوں آقا چاند سے زیادہ دور تو نہیں. یہ جتنے بھی بلند ہو گئے، اور جس کی حضور آپ سلامت رہیے، جس کی انگلی کے اشارے سے چاند ٹوٹ جائے، اشارہ کریں، فرمایا نہیں، انہیں اشاروں سے نہیں توڑنا، انہیں معجزوں سے نہیں توڑنا، کیونکہ معجزوں سے ٹوٹیں گے، ایک دم ٹوٹیں گے. میں دیکھنا چاہتا ہوں ان کے ٹوٹنے سے دل کس کس کا ٹوٹ رہا ہے. علی ایک ایک کر کے توڑو. رسول نے کندھے جھکائے، یا علی میرے کندھوں پہ پاؤں رکھیے، میرے کندھوں پہ پاؤں رکھیے. علی نے رکھا. اچھا ایک اور روایت میرے سامنے، دونوں ایک ہی کتاب میں ہیں. مولانا عبید اللہ نے بھی لکھی، عبید اللہ امرتسری نے، اردو میں مل جائے گی ان کی کتابیں آپ کو. روایتیں جب رسول اللہ کے بعد خلافت کا مسئلہ ہوا نا، حضرت ابو بکر کو جو ہے مل کے ووٹنگ کے ذریعے، مخصوص ووٹنگ کے ذریعے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا گیا. اب وہ جب ممبر پہ بیٹھنے لگے نا تو حیا آیا، یہ تو مسند مصطفیٰ ہے. ایک سیڑھی چھوڑ دی. یہ مولانا عبید اللہ نے لکھا ہے، شیعہ عالم کی بات نہیں کر رہا. حضرت ابو بکر نے ایک سیڑھی چھوڑ دی. یار کتنا بے شرم ہے وہ بندہ جو خود کو صحابہ کا عاشق بھی کہلاتا ہے اور پھر بھی کہتے محمد مجھ جیسے. حضرت ابو بکر سے تو سیکھ، تو کیسا صحابہ کا عاشق ہے. حضرت ابو بکر کو بھی پتا ہے جہاں محمد بیٹھے وہاں کوئی نہیں بیٹھ سکتا. حضرت ابو بکر نے ممبر کی ایک سیڑھی چھوڑ دی، دوسری پہ بیٹھے. پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا. سبحان اللہ صاحب، سبحان اللہ. حضرت عمر کا زمانہ آیا. انہوں نے حضرت ابو بکر کے احترام میں کیا سلسلہ ترتیب کا لطف لیجیے. حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کے احترام میں دوسری سیڑھی چھوڑ دی. سبحان اللہ. یعنی خلافت کو کیسے نیچے لایا جا رہا ہے. خلافت جتنی آگے بڑھ رہی ہے، صاحب جو آپ نے کہا وہ میں نے اردو میں کہہ دیا ہے. پھر حضرت عثمان غنی کا وقت آیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو کہیے حضرت عثمان کا زمانہ آیا، انہوں نے دوسری بھی چھوڑ دی، آخری پہ جا بیٹھے. نہ کوئی بندہ رہا.
یعنی امیر اور مومن آمنے سامنے. یہ علی کو کوئی اندر کچھ جاگ نہیں گیا تھا کہ علی کو خلافت دی، اگے تھا نہیں سی. بھائی جی علی نال کوئی ہمدردی نہیں سی. ان کو پتا تھا کہ اب علی ذرا سمجھیے، اب علی اگر بیٹھیں گے بھی تو ہمارے برابر. بھائی سیڑھی تو کوئی نہیں بچی، اب اگر علی بیٹھیں گے تو ہمارے. دے دی علی کو خلافت، چوتھا نمبر آ گیا علی کا، آ گیا جی چوتھا نمبر. یا علی بیٹھی. اب دوسری پہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت. جب علی کو کہا علی، اور میں پوری ذمہ داری سے وہ بات کہنے لگا ہوں جو علی نے کہی، فرماتے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم الیوم راجع الحق الى مقامہ. آج حق کے وارث کو مل گیا ہے. سلامت رہیے، سلامت رہیے. آج حق کے وارث کو جاگ رہے ہیں. سب بزرگوں کو رعایت ہے، نوجوانوں کو میں نے بیٹھنے نہیں دینا. یہ نوجوان کم از کم بیٹھے ہو. علی آگے بڑھے، پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا. میری جان دیکھنا، لوگ ہکا بکا. دوسری پہ، تیسری پہ، وہاں جا بیٹھے جہاں رسول بیٹھتے تھے. بندوں نے اعتراض کیا، یہ کیا کیا علی نے؟ انہو یجلس مقام مجلس رسول اللہ، یہ تو وہاں بیٹھ گیا جہاں رسول بیٹھے. توہین ہوئی. علی کہتے ہو عقل کے اندھے فتوو، جو رسول کے کندھوں پہ بیٹھ سکتا ہے طاقت پہ کیوں نہیں بیٹھتا؟ جو دوش ہے رسول پہ. فرمایا جو رسول کے کندھوں پہ سوار ہو جائے، یہ تو تخت ہے، مسرد ہے. تو وہ فتح مکہ کے موقع پہ دونوں قدم رکھے. مولانا عبید اللہ امرت شری ارجح المطالب، اس میں روایت کچھ نسخوں میں محذوف ہے، اگر نہ ملے عربی والا اٹھا لیجئے گا. اس کے علاوہ لاتعداد کتابوں میں ایک قدم علی کا ادھر، ایک قدم ادھر، یعنی سنبھلنا. اٹھے. اللہ درجات بلند کرے. مولانا آغا نسیم واسری جی صاحب کے لئے مجھ پہ بڑے شفیق تھے، اللہ ان کے درجات بلند کرے. بہت شفقت کرتے تھے. ان کا ایک جملہ ہے، انہوں نے پڑھا تھا مجھے یاد آیا، میں انہی کے نام سے، اللہ ان کے اس جملے کا ثواب ان کی روح کو ہو. وہ فرمایا کرتے تھے دعا کیا کرو لنگوٹیا یار نہ ملے. لنگوٹیا کلاس فیلو ڈی سی بن جائے نا تو لنگوٹیا مل جائے موٹر سائیکل چلانا. اس نے حمید صاحب تو نہیں کہنا، اس نے میدیا کہنا ہے. اگر کسی بندے کا کلاس فیلو ڈی سی بن جائے، کمشنر بن جائے تو وہ برا، تو پھر بندے شرمندہ بھی ہوتے، پرانا مل جائے. وہ کہتے ہیں آغا صاحب کا جملہ، وہ کہتے ہیں میں مجلس پڑھنے گیا جھنگ، ہوائی علاقہ تھا ان کا، کہتے وہاں میرا کلاس فیلو مل گیا. تو اس نے مجھے کہا سیمو تو تے بڑا بڑا مولوی بن گیا. سبحان اللہ. کہتے ہیں مجھے بھی غصہ آیا، لیکن مجھ سے زیادہ ساتھ والوں کو آیا. ایسا بد تہذیب آدمی ہے. آغا نسیم بس ایک معتبر نام تھا، یہ انہیں کہہ کیا رہا ہے؟ کہتے ہیں میں نے انہیں کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں نے اسے کہا یہ دیکھ تیری مہربانی، بعد میں ملیں گے، جو کہو گے ملیں گے، ابھی جان چھوڑو. وہ کہتے ہیں پرانی شناسائی ہو نا تو بندے شرمندہ ہو جاتے ہیں.
وہ کہتے ہیں علی سے بھی نبی نے بت اس لیے توڑوائے کہ اس سے توڑواؤں جو بتوں کے کلاس فیلو نہ رہے ہوں، کوئی لگوٹیے نہ رہے ہوں۔ پرانا تعلق ہو، بندہ ایسے ہی ایسے کہتے یار بت ناراض نہ ہونا، یار مجھے توڑنا پڑ رہا ہے، اس لیے اسے کھڑا کیا جو نہ خود جھکا تھا، نہ باپ جھکا تھا، نہ دادا جھکا تھا۔ اس قبیلے کی رسم یہ ہے، لوگ بناتے رہے یہ توڑتے رہے۔ علی کو اٹھایا کعبے کی چھت پہ، اور ہاں ایک اور بات بھی کہہ دوں، یہ جو روایت ہے مولا علی جب کعبے میں تو اس میں بت تھے، یہ کوئی ایسی روایت نہیں ہے، یہ من گھڑت ہے، کیونکہ اس وقت چابیاں ابو طالب کے پاس تھی۔ اب بتاؤ کس نے رکھوائے تھے؟ بھائی چابی بردار، بعد میں تو قبضہ ہو گیا، یہ بعد میں ہوا قبضہ۔ اب رسول نے اٹھایا، علی بت توڑتے نہیں، رسول کہتے نہیں، دونوں بھائی چپ۔ یہ جو روایت میں نے جس کے لیے کہا، سنی عالم لکھ رہا ہے، اچانک رسول کہتے ہیں یا علی الی این وصلتا، یا علی کہاں تک پہنچے؟ رسول پوچھے میرے مولا علی سے، اٹھایا ہوا کندھوں پہ، یا علی میں پھر کہہ رہا ہوں، کسی شیعہ عالم کی روایت نہیں، برادران اہل سنت کے جید عالم کی روایت ہے۔ نبی پوچھ رہے یا علی الی این وصلتا، کہاں تک پہنچے؟ علی کہتے ہیں لو شئتو اعلم شیئا فوق العرش، یا رسول اللہ اگر چاہوں عرش کے پیچھے رکھی ہوئی چیز اٹھا سکتا ہوں، اگر چاہوں ورائے العرش۔ اللہ جانے یہ مصطفیٰ کے کندھوں کی اونچائی ہے یا علی کے ہاتھوں کی رسائی ہے؟ اتنی بلندی تو ہے، توڑے بت۔ تو یہی فرق ہے، زمانہ سائے پہ قدم نہیں رکھ سکتا، علی کندھوں پہ قدم رکھ کے زمانے کو بتا رہے ہیں۔ اور لوگوں قرآن پہ اگر قرآن آ جائے توہین نہیں ہوا کرتی۔ سلامت رہیے، نہیں تھا سایہ آتا تھا۔ اور پھر آپ ایسے کربلا کون کون جا چکا ہے؟ جا چکے ہیں سارے تقریباً، مولا سب کو نصیب کرے۔ سرکار قائم کے سرداب میں جائیں نا سامرا میں، وہاں ایک زیارت کا جملہ لکھا ہوا ہے، سرکار قائم کے سرداب، یعنی کتاب کا حوالہ نہیں ہے کہ ڈھونڈنا پڑے گا، اور 1100 سالوں سے یہ جملہ لکھا چلا آ رہا ہے جی۔ سرداب پہ زیارت کا جملہ ہے، السلام علی المربع تحت استار الربوبیت، اے ربوبیت کے پردوں میں پلنے والے تجھ پہ سلام۔ جائے میری جانب دیکھنا جی، میری جانب دیکھنا، سایہ نہیں تھا رسول کا، کلنا محمد کے مصداق میں آخری محمد کا بھی سایہ، اور آخری محمد کو یہ فضیلت ہے، اسے کسی بھی ابو جہل نے نہیں دیکھا۔ اور آسان کر دوں، اس پہ سوائے معصوم کے کسی کا سایہ نہیں پڑا۔ ایک تو خود بے سایہ، دوسرا کسی غیر معصوم کا سایہ۔ یہ وہاں پلے شام میں پڑھتا تھا، طالب علم تھا حوضے میں، قبلہ صاحب تقوی صاحب ہمارے سینئر لوگوں میں سے تھے۔ تو میرا گھر تھا بی بی کے حرم کے تھوڑا دور، وہ ایک بکر سے میرے کچھ جاننے والے تھے، دوست تھے، ان کے عزیز آئے، پورا قافلہ آیا۔ میں نے ان کو کہا میرے ہاں قریب کھانے پہ تشریف لائیں، تھوڑا کھانا کھانے۔ تو انہوں نے لنگر کا انتظام چھوٹا سا کیا تھا، کھانا کھایا، آپس میں وہ کہنے لگے صحیح، اب وہ بکر والی زبان ہے تو اسی میں انہوں نے کہا ادھر لطف ہوتی زبان چی آنا جائے، انہوں نے کہا صحیح اتھا قدم قدم تے موج سے، اتھا یہ دھرتی تے جسے سمجھ رہے ہیں اس سے معذرت،
انہیں کہ صحیح دھرتی تے قدم قدم تے جا جاتے موجن میں کہا سی تسا کیڑا موجزہ لکھا ہے انہیں کہا سی انہیں دے چھوٹے چھوٹے بال عربی بولیں دے سمجھ میں آ گیا انہوں نے کہا جی موجزہ یہ ہے کہ یہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے ارے سبحان اللہ چھوٹے چھوٹے بچے عربی بولتے ہیں میں نے کہا بھائی یہ موجزہ نہیں ہے جو جیسی زبان والے گھر میں پلے گا ویسی زبان بولے گا ارے سبحان اللہ جو پہنچ گئے ہیں میں کہہ رہا ہوں دیکھیے جو بچہ امریکہ میں پیدا ہوگا بچپن میں انگلش بولے گا جو عرب میں وہ عربی بولے گا جو پنجاب میں وہ پنجابی بولے گا تو اثر ہوتا ہے اس زبان کا جہاں بچے کی پرورش ہو تیرے بار میں آقا کی پرورش ربوبیت کے حجاب میں ہوئی ہے بولی بھی وہی ہوگی مزاج بھی وہی ہوگا آواز بھی وہی ہوگی میں سمیٹے کی جانب بڑھنے لگا ہوں سایہ نہیں تھا خود بے سایہ کیوں نہیں تھا تاکہ کسی کا قدم سرکار کے سائے پہ پڑ نہ جائے اور توہین حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا ٹھیک ہے بس بی بی خدیجہ نے اب جانتے نا میسرہ کو ساتھ بھیجا تھا رسول اللہ کے آج تو میں زمین بنانے لگا ہوں کل ہم آگے بڑھیں گے باقی جو دن ہے ہم نے ذات مصطفیٰ پہ بات کرنی ہے مسئلہ ہی ذات مصطفیٰ کا ہے اگر محمد سمجھ میں آ گئے علی پہ جھگڑا ختم ہو جانا ہے تفہیم اور افہام کا مسئلہ ہی مصطفیٰ پہ ہے پھر آگے بڑھیں گے کیا کیا جہت ہے جناب خدیجہ الکبریٰ نے میسرہ سے کہا میں محمد بن عبداللہ کو بھیج رہی ہوں ان کے ساتھ جاؤ اور تم نے ان پہ دھیان نہیں رکھنا یہ امین ہے مجھے اس لیے نہیں بھیج رہی تم نے اس کے خصائل پہ نظر رکھنی ہے کچھ خصائل میں نے پڑھے ہیں ان پہ نظر رکھنی ہے اگر وہ اس میں ہوئے تو یہ وہی نبی ہے نہ ہوئے تو پھر میں تلاش جاری رکھوں گی میسرہ گیا قافلے سے واپس آیا حجاب لگا میسرہ باہر بیٹھا بی بی نے کہا ہاں میسرہ بتاؤ اس نے کہا بی بی اس کے اخلاق کے کیا کہنے اس کی شرافت کے کیا کہنے بی بی کہتی آگے بتاؤ اس نے کہا اس کی نجابت کے کیا کہنے بی بی کہتی کچھ اور بتاؤ اس نے کہا اس کی کریمی کے کیا کہنے بی بی کہتی کچھ اور بتاؤ اس نے کہا اس کی سچائی کے کیا کہنے اور اس کی عظمت یہ ہے یہ جہاں جہاں چلتا ہے بدل اس کے اوپر سایہ کر کے چلتا ہے جا کر میرے جانے دیکھنا نظر ہو گئی بی بی کہتی ہے میسرہ آگے بتا جب بدلی کا ٹکڑا آتا ہے سایہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس نے کہا بی بی تحیر یہ ہے جاگنا اس کے لیے میں نے یہ بات سنائی اس نے کہا تحیر یہ ہے جب بادل آتا ہے لم یزل ذلہ و ذل محمد بن عبداللہ جو بادل آتا ہے اس کی وجہ سے اس کا سایہ بھی غائب ہو جاتا ہے میں نے کچھ کہا ہے آپ کو اپنے سائے کی بات نہیں جو بادل اس پہ سایہ کرتا ہے اللہ اس کا سایہ بھی غائب کر دیتا ہے یہ اسی کی عظمت ہے جو اس پہ نثار ہوا اس نے اسے بھی باکمال کر دیا سلامت رہیے نہیں تھا حضور سایہ اور سایہ نہ ہونے کی علت یہی ہے مادے سے نہیں بنے شے سے نہیں بنے حضرت آدم جیسے پانی و مٹی سے بنے تو پانی و مٹی پہلے تھا ایسا ہی ہے جی ہوں ہاں کریں یار ہوں ہاں تو کریں میں یار اکیلا بیٹھ کے بول رہا ہوں جو سامنے میرے بیٹھے آپ ہوں ہاں کریں ابھی خود میرے مولا کا فرمان ہے رسول اللہ کا فرمان ہے فرماتے ان اللہ لم یخلق التبسم فلولا ذکر علی علی کا ذکر نہ ہوتا اللہ مسکراہٹ خلق ہی نہ کرتا چہرے پہ کچھ ہونا چاہیے
پتہ چلے میں سماعت والوں میں پڑھ رہا ہوں. جہاں بندے نہیں بولتے نا وہاں کی محفلوں کا آپ کو بھی پتہ کیا حال ہے. تو ویسی نہ بناؤ. ہم پڑھنے والا بھی ہوش میں رہے, سننے والے بھی ہوش میں رہے, تاکہ پتہ ہو یہاں آنکھیں بند کر کے نہیں پڑھا جا رہا, نہ آنکھیں بند کر کے سنا جا رہا ہے. کیا کہے گا میری جان دیکھیے گا, میں بالکل سمیٹنے لگا ہوں. 2 یا 4 منٹ, کل پھر یہیں سے انشاءاللہ سلسلہ کلام آگے بڑھے گا. نہیں تھا سایہ, بے سایہ جو ہوئے تاکہ کسی کا قدم آمد. یہ ہوا یوں, ایک دفعہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کو رسول اللہ نے عطر لا کے دیا. دیکھیے عطر عرب میں بڑا مشہور تھا, گرمی ہوتی تھی تو لوگ عطر استعمال کرتے تھے. حضرت عائشہ کو خوشبو آئی. ام المومنین حضرت عائشہ نے, وہ بڑا اچھا عطر تھا, کوئی قیمتی تھا. جب آقا آئے کہ سرکار منو بھی چاہیے. سبحان اللہ. انہوں نے کہا سرکار یہ جیسا حضرت ام سلمہ کو لا کے دیا ہے نا, مجھے بھی ویسا چاہیے. میرے جناب دیکھیے گا, سرکار نے فرمایا اے عائشہ عطر چاہیے یا خوشبو؟ عطر چاہیے یا خوشبو؟ انہوں نے کہا سرکار مجھے تو ایسا ہی عطر چاہیے. ارے کیا کہہ رہے ہیں آپ کے, میں آپ کو وہ کہہ رہا ہوں جو عظیم وہ کہہ رہے ہیں انہیں میری طرف سے بات. سرکار عطر چاہیے اور ایسا ہی چاہیے. بی بی کہتی ہے عطر چاہیے اور جو ان کے پاس ہے. فضا یہ درہم لو, سلمان کو بلاؤ, تاجر آئے ہوئے ہیں مصر سے, انہیں پیسے دو, عطر لاؤ. جا کر میری جانب دیکھنا نیت. میں نے کہا نا ان کے ساتھ جو جیسا ہو پھر یہ اس کو بھی باکمال کر دیتے ہیں. اب بتانے لگا ہوں باکمال کرتے کیسے ہیں. حضرت فضا گئی, جناب سلمان کو درہم و دینار دیے اور عطر لائے. حضرت ام المومنین عائشہ کو وہ عطر دے دیا. پلٹے, فضا بیٹی تجھے عطر چاہیے یا خوشبو؟ سبحان اللہ. کہا بیٹی فضا تجھے عطر چاہیے یا خوشبو؟ اسے کہا تھا مجھے آپ چاہیے. میں نے کہا پہلے ساتھ ایسے جڑنا پڑے گا. جناب فضا کیا رہی ہے, کہتے سرکار ما احتاج الی بأی عطر ام بریح بل اريد منی ریحکما. کہ سرکار نہ مجھے عطر چاہیے نہ خوشبو, میں چاہتی ہوں میں اکیلی ہی ہوں, مجھے آپ کی خوشبو آتی رہے. تنہائی میں بھی فرماتے ہیں فضا میری بیٹی کو بلاؤ. چکی چلا رہی تھی جناب سیدہ, پسینے سے شرابور ہاتھ, بطول کو بلا آئے. فاطمہ فضا ہماری خوشبو چاہتی ہے. آئینا میری جانب دیکھنا, فضا ہماری خوشبو چاہتی ہے. جی بابا جان اپنا بایاں ہاتھ آگے کرو. بی بی نے آگے کیا. وہ جو چکی چل رہی تھی پسینے کے قطرے ٹپک رہے تھے, کہتے فضا بیٹی بطول کے ہاتھ کے نیچے ہاتھ کرو. میرے جاگ رہے ہو, اپنا ہاتھ بطول کے ہاتھ کے نیچے رکھو. فضا نے ہاتھ نہیں رخسار زمین میں رکھ لیے. سبحان اللہ. رخسار جو رکھے. اب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا فضا, مولا علی کا فرمان ہے اللہم بارک فی فضتنا. یہ بی بی کی زیارت کے جملے ہیں, حضرت فضا کی زیارت کے جملے ہیں. پالنے والے ہماری فضا میں برکت ڈال دے. کبھی میرا موضوع ہوا تب کہوں گا. یہ جو زیارت کر چکے ہیں, جو بی بی فضا کی زیارت کر چکے ہیں ان کو یاد ہوگا. یہ بی بی کے حرم کے باہر جو زیارت, اس کے جملے ہیں اللہم بارک فی فضتنا, ہماری فضا میں برکت ڈال دے. یہی تو برکت ہے.
نبی مسکرا کے فرماتے ہیں بیٹی فضا آج کے بعد ہم یہاں نہ بھی رہے لوگ تجھ سے ہماری خوشبو لیا کریں گے. عطر والی خوشبو ختم ہو جائے گی. شرط یہ ہے ان سے جڑ جاؤ اور ایسے جڑو کہ پھر وہم و گمان میں بھی ان پہ شک نہ آئے. عزیزو جس کا سایہ نہیں تھا نا اس نے ہمیشہ حسین کو اپنے سائے میں رکھا. روایت ہے دربندی علیہ رحمہ کی. وہ کہتے ہیں مسجد میں رسول اللہ خطاب کر رہے تھے, حسین آ کے گود میں لیٹ گئے, بیٹھے, پھر اللہ کی مشیت تھی, راز الہی تھا, پھر لیٹ گئے. سورج سوانیزے پہ آیا, صحابہ اٹھ کے جانے لگے, رسول نے خود کو حسین پہ جھکا لیا. صحابیہ کے کہتے ہیں سرکار ہمیں دیجیے ہم گھر لے جاتے ہیں. فرماتے ہیں جب تک یہ اپنی مرضی سے نہیں اٹھے گا محمد کے سائے میں رہے گا. اجرکم من اللہ. رونے کی راتیں ہیں عزیزو. پہلے جملے میں آوازیں بلند ہو گئی. یہ آہو بکا بتا رہی ہے کہ میرے سامعین کو احساس ہے کہ ان دنوں میں کیا کیا لٹا ہے زہرا کے گھر کا. ان دنوں میں عزادار کو تو ذاکر کی ضرورت نہیں. اتنی محبت رسول کو آدھی رات کو چپ کر کے روتا ہوا سسکیاں لیتا ہوا شبیر پلٹ پلٹ کے نانا کی قبر کو دیکھ دیکھ کے مدینے سے چل پڑا. یقیناً آپ کی طبیعتیں بن گئی ہیں مثال کے لیے. میں بھی دو جملے, میری بھی عبادت ہو, مل کے کرتے ہیں عبادت. حسین کا مدینہ چھوڑنا میں بتاؤں کتنا مشکل تھا. اشارہ میں تو کوشش کروں گا آنسوؤں کی بھیک مجھے اور آپ دونوں کو ملے, کوئی محروم نہ رہ جائے. ماتمی جوانوں سے کچھ کہنے لگا ہوں. حسین کا 10 محرم کی صبح خیموں سے جانا پتہ ہے کتنا مشکل ہے. خیموں سے ودا کرنا جتنا مشکل ہے نا اس کو 70 سے ضرب دے لو اتنا مشکل تھا حسین کا مدینے سے جانا. جانتے ہو کیوں؟ میرے قبلہ کعبہ فرمایا کرتے تھے اللہ درجات بلند کرے, وہ کہتے تھے جب حسین خیمے سے نکلے سب رو رہے تھے, حسین تسلیاں دے رہے تھے. 28 رجب کی رات حسین رو رہے تھے, زینب تسلیاں دے رہے. حسین کا مدینہ چھوڑنا عزیزو اتنا آسان نہیں. یہ شیخ ماجد نبیل کے جملے ہیں. وہ کہتے ہیں 28 رجب کو صحن فاطمہ سے 161 مقتولوں کی لاشیں نکلی. حسین کی اماں راضی ہو ان بلند ہوتی آوازوں پہ. میری دعا ہے رومان سیدہ میں جائیں یہ آنسو. عبداللہ نام ایک بندہ ہے, تاجر ہے, مدینے کے باہر کہیں رہتا ہے. یہ کہتا ہے میں ہر مہینے کے آخری جمعے کو مدینے آتا تھا, میں مال و اسباب خریدتا تھا, مسجد نبوی میں جمعہ بھی پڑھ لیتا تھا. یہ کہتا ہے 28 رجب کو جمعہ تھا. کہتا ہے میں مدینے میں آیا میرا دل گھٹ گیا. کیوں؟ کہتا ہے میں حیران ہوا مدینے میں ہوا کیا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں ویرانہ ہی ویرانہ, دکانیں بند, بشر نظر نہیں آ رہا. کہتے میں گلیوں میں چکر لگاتا رہا, کوئی ملے تو پوچھوں مدینے میں ہوا کیا ہے.
کہتے ہیں ایک گلی میں مجھے ایک شخص مل گیا، میں دوڑ کے اس کے پاس گیا، بندہ خدا مدینے کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ یہ مدینے میں کیا آفت آئی ہے؟ ویرانہ کیوں ہے؟ دکانیں بند ہیں، مسجد خالی، کوئی نظر نہیں آتا۔ عبداللہ کہتا ہے وہ دائیں بائیں دیکھا، گھبرا کے کہتے ہیں تو مدینے کے رہنے والے نہیں؟ کہتا نہیں میں باہر سے آیا ہوں۔ کہتا پھر تجھے نہیں پتا؟ کہتا نہیں پتا، بتاؤ۔ اس نے کہا محمد کا چھوٹا بیٹا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اس نے کہا محمد کا چھوٹا بیٹا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ حیران ہو کے کہتا ہے وہی حسین جو رسول کے زانوں پہ بیٹھتا تھا، وہی جو سجدے میں سوار ہوتا تھا، وہی جو کندھوں پہ بیٹھتا تھا۔ کہتا ہے ہاں بھائی وہی حسین۔ حیرانوں کو کہتا ہے اسے تو محبت ہے بڑی مدینے کی گلیوں سے، وہ مدینہ چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے؟ اس کے قریب آ کے کہتے ہیں اونچا نہ بولو، یہاں کسی کی جان محفوظ نہیں۔ حسین خود نہیں جا رہا، اسے مدینے سے جانے پہ مجبور کیا۔ اور پھر سے قریب کر کے کہتے ہیں بھائی لگتا ہے تم بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہو، رلانے والی بات جانتے ہو کیا ہے؟ حیران ہو کے کہتے ہیں آگے بھی کوئی ہے رلانے والی بات؟ کہتے ہیں ہاں کیا ہے؟ کہتے ہیں جو دن میں ماں کی قبر پہ نہیں جاتی تھی نا، حسین اکیلا نہیں جا رہا، اس زینب کو بھی ساتھ۔ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، بلند ہوتی آباد ہو۔ عبداللہ کہتے ہیں میں دوڑ پڑا محلہ بنو ہاشم کی جانب۔ کہتے ہیں میری کنیز تھی ساتھ میں، حمیدہ نام تھا اس کا، محب اہل بیت تھی۔ کہتے ہیں مجھ سے بھی آگے دوڑی۔ کہتے ہیں جب ہم محلہ بنو ہاشم میں پہنچے، سامنے سے ایک شیر جوان آتا دکھائی دیا۔ کہتے ہیں میں اس کی جانب گیا، دیکھا، میں نے دیکھ کے کہا ہے بندے خدا تیرے چہرے کا نور بتا رہا ہے علی کے کچھ لگتے ہو۔ دیکھے کہتے ہیں تم کون ہو؟ اور اعلان نہیں سنا کوئی باہر نہ آئے۔ کہتے ہیں اے جوان میں پردیسی ہوں، اپنا تعارف تو کراؤ۔ کہا میں عباس ہوں۔ حیرانوں کا کہتے ہیں وہ عباس جس کی شجاعت کے چرچے سفید میں تھے؟ کہا وہی میں ہوں۔ کہا اگر تم زندہ ہو حسین مدینہ کیوں چھوڑ رہا ہے؟ حسین اکیلا بھی نہیں جا رہا، ساتھ بھی زینب۔ میں ہر آنکھ اشکبار ہے، میں جوانوں کو ابھی زیادہ زحمت نہیں دوں گا، ذرا سانس لے لو، ایک منزل اور ہے، بس آئے تو بھی آگے ہم نے پڑھنے اور سننے ہے، رونا ہے، ایک منزل اور۔ کہتے سردار کیا میں آ کر حسین سے مل سکتا ہوں؟ فرمایا رکو، گئے۔ کہتے پھر مہتاب آفتاب خانہ رسالت نورانی حیثیت میں چلتا ہوا آیا۔ میں قدموں پہ گر پڑا، مولا مولا غلام حاضر ہے، پناہ چاہیے۔ غلام کا تو غریب خانہ حاضر ہے، فرمانی پناہ نہیں چاہیے۔ مولا پھر پردے داروں کے ساتھ کہاں جانا ہے؟ کہا جہاں دین بچنا ہے، جانا بھی ضروری ہے۔ حیرانوں کے کہتے مولا اگر اور کچھ نہیں بنتا مجھے اجازت دیں گے؟ میں یہاں کیونکہ مدینے میں کوئی نہیں، مدینے میں کوئی ہے نہیں جو گواہ بنے، میں یہاں رک کے گواہ بنوں؟ میں آپ کو چلتا ہوا دیکھوں تاکہ لوگوں کو بتا سکوں نبی کے بیٹے کو کس حالت میں امت نے شہر سے باہر بھیجا ہے۔ حسین کہتے ہیں تیری خواہش اچھی ہے لیکن جس نے باہر آنا ہے نا حسین برداشت نہیں کرے گا کسی کی نظر اس کی جوتی پہ بھی پڑ جائے۔ ادرک من اللہ کہتے مولا میں نہیں رکتا، ایک اجازت دے، میری کنیز ہے حمیدہ آپ کی چاہنے والی ہے، اسے اجازت دے، یہ دیکھے گی مجھے بتائے گی، آپ کی غربت کا حوال میں لوگوں تک پہنچاؤں گا کہ فرزند نبی پہ کیا بیتی۔ فرماتے ہیں حمیدہ تم دیکھ لو لیکن دور سے، قریب نہ آنا۔ اب یہ اگلی روایت حمیدہ نے اپنے
آقا کو بتائی. حسین جب چلے گئے نا، حمیدہ کے سامنے بیٹھا عبداللہ. حمیدہ بتاؤ کس غربت میں گیا نبی کا بیٹا؟ حمیدہ کہتی ہے جو رنگ میں نے دیکھے ہیں اللہ کرتا میں اس سے پہلے مر جاتی. حمیدہ کچھ تو بتاؤ. حمیدہ کہتی ہے جس بیوی نے آج سفر کیا ہے نا، لگتا ہے اس نے زندگی میں کبھی چڑھ کے نہیں دیکھا. کہتے حمیدہ تو بتا کیا دیکھا؟ کہتے پہلے تو محمل پہنتے رہے، پڑھتے دوران تو نبوت اور رسالت پڑھتے رہے. حمیدہ کہتی ہے پھر انما یرید اللہ پڑھی گئی. اکبر و قاسم کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ایک باجرود بیوی گھر سے باہر نکلی، چوتھے قدم پہ زمین پہ بیٹھ گئی، رو کے کہتی ہے حسین میں تھک گئی. حمیدہ کہتی ہے میں روتی رہی. بی بی زینب کو حسین نے سہارا دیا، محمل کے قریب آئی. قریب تھا کہ بی بی محمل میں نوجوان ہے، عزیز ہے، میں اس سے زیادہ اور کیا زحمت دوں. بی بی کہتی ہے حسین میں تھک گئی. حسین کہتے ہیں زینب ابھی شام باقی ہے. حمیدہ کہتی ہے عبداللہ میں نے دیکھا جب محمل کے قریب پہنچی، وہ جسے غازی کہا جاتا ہے، اس نے اپنا زانو زمین پہ رکھا، ہاتھوں کا ریل بنایا. علی کی بیٹی نے پہلا قدم عباس کے زانو پہ رکھا، دوسرا عباس کے ہاتھوں پہ رکھا. اللہ جانے کیا ذہن میں آیا. نیچے اتری، اتر کے کہتی ہے غازی مجھے وہ سوال نہ کرائے جو 11 محرم کو دوبارہ سوال